یہ جتنے ماشاءاللہ میرے پاس جنہوں نے بیٹھ جاتا وہ کہاں گیا میرا تو آ جا تو ادھر ہی بیٹھا رہتا ان سب نے ماشاءاللہ عربی کے اندر یاسین پڑھی مگر ہمارے کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ ہماری زبانوں سے نکلوا کیا نکلوا کیا وہ ہم سے چاہتا کیا ہے وہ کیا نکلوا رہے ہیں ہاں یہ ہے کہ اس کا پڑھنے کا ہم کو فائدہ ملے گا اور لفظ کا مگر اس کا سمجھنا ضروری اللہ اس کی خیر برکت ہر کو دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اور جس نے اس کا اہتمام کیا اللہ اس کے گھروں کے اندر بھی خیر برکت دیتا رہے اور اس کے پورے علاقے میں اس کی خیر برکت دیتا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم جو ایک مذہب روائے محمد بیشر تم کر رب المسو سیدر آزم رضی اللہ غالب اور مہربان نازل کیا تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے بعد کا دفع متنبع نہیں کیا کرتا متنبع کر دو یہ غفلت میں پڑے ہوئے اور ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی سو ایمان نہیں لانے کے میری گردنوں نے پاک ڈال رکھے اور یہ تھوڑیوں تک بسے ہوئے تو سر ان کے پلل رہے اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان کے پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے تم ان کو نصیحت کرو جامع کرو ان کے لیے برابر یہ ایمان نہیں لانے تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ کے غائبانہ ڈرے تو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بیچ چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم کر لیتے ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ پر لکھ رکھا ہے اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے بولے تمہار کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی بھی نازل نہیں کی محض تم جھوٹ کہتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ
ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا بس وہ بولے کہ ہم تم کو مبارک سمجھتے ہیں اگر تم بعد میں آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ کیا اس لیے ہے کہ تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ جو حد سے زیادہ تجاوز کر گئے اور شہر کے پردے کنارے سے قاضی توڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ایسوں کے جو تم سے صدا نہیں مانگے اور وہ سیدھے راستے پر اور مجھے کیا کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی وعدہ نہ دے سکے اور نہ یہ مجھے چھڑائی سکے جب تو میں صحیح گمراہی میں مبتلا ہو گیا میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا تو میری بات سن رکھو حکم ہوا ہے بیس میں داخل ہو جا میری قوم کو خبر ہو اللہ نے مجھے بڑھ دیا اور عزت والوں میں دیا اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے وہ تو صرف ایک چوہا تھی آتشی جو اسے ناگاہ بجھ لے گئے اور بندوں برسوں سے ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر یہ اس سے تمسخر کرتے انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور وہ لوٹ کر ان کی طرف نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے اور ایک نشانی چلی زمین پر لے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے اور اس میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں میں سے ان کو نہیں بنایا تو پھر یہ شکر کیوں نہیں وہ اللہ پاک ہے وہ اللہ پاک ہے وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کے نباتات کے اور خزون کے اور جن چیزوں کی جو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے اور ایک نشانی کے لیے رات ہے کہ اس میں زمین کو کھینچ لیتے تو اس مقصد پر اندھیرا چھا جاتا اور سورج اپنے مقرر راستے میں چلتا رہتا ہے یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا انداز ہے اور چاند کی بھی ہم نے اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دی یہاں تک کہ کرتے کرتے کھجور کی پرانی شاخ گزر ہو جاتا ہے نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات کے دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیرے اور ایک نشانی ان کے لیے یہ کہ ہم نے ان کی اولاد کو بڑی ہوئی کشتی پر سوار کیا اور ویسی ہی ان کے لیے اور چیزیں پیدا کی جن کے یہ سوار ہوگے
اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر میں تمہیں قبر یاد رکھوں اور میں ان کو رہائی ملے، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا اس میں سے، تو کافر مومن سے کہتے کہ بلا ہم ان کو کہاں لگائیں، جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود جلا دیتا۔ تم تو صحیح غلطی ہو اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ تو صرف ایک چنگھاٹ منتظر ہے جو انتظار میں جب ہم جگڑے ہوں گے آپ پکڑے گی، پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا کیا ہوگا؟ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے اے 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 ہمیں ہماری خواہشوں سے کس نے جگا، یہ وہی تو ہے، یہ وہی تو ہے، یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سب کہا تھا۔ اور کی آواز سنا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہو گے، اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ بے شک بے شک اہل جنت اس کے مشغلوں میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں درختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں ان کے لیے میوے اور جائیں گے موجود ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام آ جائے گا۔ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام آ جائے گا۔ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام آ جائے گا۔ گناہگاروں 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 آج تم الگ ہو جاؤ، یہ آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس نے تمہیں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی؟ سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور یہ جو کچھ کرتے تھے ان کے ہاتھ ان سے بیان کر دیں گے، اور ان کے پاؤں کی گواہی دیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں اور ان کو اندھا
کر دیں پھر یہ راستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے یہ نہ آگے جا سکے اور نہ پیچھے لوٹ سکے اور جس کو ہم بڑی مر دیتے ہیں اسے ختم ہونا تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان پیغمبروں کو شعر وہی سکھائی نہ وہ ان کو شاعر ہے یہی تو میں نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے 4 پائے پیدا کر دیا پھر یہ ان کے مالک ہے اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں تو یہ شکر نہیں کرتے شکر مجھ کو یاد نہیں کرتے یہ لوگ غلوں کو یاد کرتے مجھ کو نہیں کرتے تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا دیا کہ شاید ان کو ان سے مدد پہنچے مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر ان کی باتیں تمہیں ہم نہ کرتے یہ جو کچھ چھپاتے جو کچھ ظاہر کرتے ہمیں سب معلوم ہے کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نقطے سے پیدا کیا پھر جگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا لگا جب ہڈیاں بہت سیدھا ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے سب طرف سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی پہلیوں کو رگڑ کر اس سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کرے کیوں نہیں وہ تو بڑا پیدا کرنے والا وعدہ ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو کر